بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1164 ہے اور آج سورہ کہف کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 27 اور 28، 27 and 28۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَاتْلُ، اور تلاوت کے لیے، ما اس کی جو اوحیا وحی کی گئی ہے، الیک آپ کی طرف، من کتاب ربک آپ کے رب کی کتاب میں سے، لا مبدلا نہیں کوئی بدلنے والا، لکلماتہ اس کی باتوں کو، ولن تجدا اور آپ ہرگز نہیں پائیں گے، من دونی اس کے سوا، ملتحدا کوئی جائے پناہ، واصبر اور روک رکھیے، نفسک اپنے آپ کو، مع الذین ان لوگوں کے ساتھ، یدعون پکارتے ہیں، ربہم اپنے رب کو، بالغداۃ صبح، والعشی اور شام، یریدون وہ چاہتے ہیں، وجہ اللہ کا چہرہ، ولا تعدوا اور تجاوز نہ کریں، عینیک آپ کی آنکھیں، عنہم ان سے، ترید آپ ارادہ کرتے ہیں، زینت الحیات دنیا زندگانی دنیا کے زینت، ولا تطیع اور آپ اطاعت نہ کریں، من اس شخص کی کہ اغفلنا ہم نے غافل کر دیا، قلبہ اس کے دل کو، عن ذکرنا اپنے ذکر سے، واتبع اور اس نے پیروی کی، ہوا ہو اپنی خواہش کی، وکانا اور ہے امرہ اس کا معاملہ، فرطا حد سے بڑا ہوا۔ ترجمہ یوں ہے، اور ایک پیغمبر آپ پر آپ کے پروردگار کی طرف سے وحی کے ذریعے جو کتاب بھیجی گئی اسے پڑھ کر سنا دیجیے، کوئی نہیں ہے جو اس کی باتوں کو بدل سکے، اور اسے چھوڑ کر تمہیں ہرگز کوئی پناہ کی جگہ نہیں مل سکتی، اور اپنے آپ کو استقامت سے ان لوگوں کے ساتھ رکھو جو صبح و شام اپنے رب کو اس لیے پکارتے ہیں کہ وہ اس کی خوشنودی کے طلبگار ہیں، اور تمہاری آنکھیں دنیاوی زندگی کی خوبصورتی کی تلاش ایسے لوگوں سے ہٹنے نہ پائیں، اور کسی ایسے شخص کا کہنا نہ مانو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے، اور جو اپنی خواہشات کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور جس کا معاملہ حد سے گزر چکا ہے۔ ان 2 آیتوں میں 10 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات ہے، پیغمبر آپ پر آپ کے پروردگار کی طرف سے وحی کے ذریعے سے جو کتاب بھیجی گئی ہے۔ دوسری بات، اس کتاب کو پڑھ کر سنا دی۔ تیسری بات، کوئی نہیں ہے جو اس کی باتوں کو بدل سکے۔ چوتھی بات، اسے چھوڑ کر تمہیں ہرگز کوئی پناہ کی جگہ نہیں مل سکتی۔ پانچویں بات، اپنے آپ کو استقامت کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ رکھیے۔ چھٹی بات، جو اپنے رب کو اس لیے پکارتے ہیں کہ اس کی خوشنودی کے طلبگار ہیں۔ ساتویں بات، تمہاری آنکھیں دنیاوی زندگی کی خوبصورتی کی تلاش ایسے لوگوں سے ہٹنے نہ پائیں۔ آٹھویں بات، کسی ایسے شخص کا کہنا نہ مانو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے۔ نویں بات، جو اپنی خواہشات کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ 10ویں بات، جس کا معاملہ حد سے گزر چکا ہے۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ آپ پر آپ کے پروردگار کی طرف سے وحی کے ذریعے جو کتاب بھیجی گئی ہے اس کی تلاوت کیجیے۔ قرآن مجید کی تلاوت ایک اہم عبادت ہے جس کا حکم قرآن مجید کی متعدد آیات میں موجود ہے۔ اس آیت سے معلوم یہ ہوا کہ آیات قرآن کی تلاوت بھی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اہم کام تھا۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاوت کتاب کا حکم یوں دیا گیا، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھیے اور نماز قائم رکھیے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب الہی کی تلاوت کا جو حکم دیا جا رہا ہے
اس سے مراد قرآن مجید کی تلاوت بھی ہے اور اس کو لوگوں تک پہنچانا بھی ہے۔ پیغمبر آپ پر جو وحی کی گئی ہے آپ اس کی تلاوت بھی کیجیے اور جو احکامات بھی اس کتاب میں آئے ہیں ان کی اتباع کیجیے۔ لا مبدل لکلمات، کوئی نہیں ہے جو اس پروردگار کی باتوں کو بدل دے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اطاعت کرنے والوں کے لیے جو وعدے کیے ہیں ان وعدوں کو بھی کوئی بدل نہیں سکتا، اور اس نے نافرمانوں کے لیے جو وعیدیں بیان کی ہیں ان کو بھی کوئی بدل نہیں سکتا۔ یہ بات سورہ انعام کی آیت نمبر 34 میں بھی کہی گئی ہے، وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اور اللہ کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ اور اسی سورت کی آیت نمبر 115 میں بھی ہے، لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اس کے بعد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی گئی کہ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، تم اللہ کے سوا ہرگز کوئی پناہ کی جگہ نہ پاؤ۔ سورۃ الجن کی آیت نمبر 22 میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَن أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، کہہ دیجئے کہ مجھے ہرگز کوئی اللہ سے بچا نہیں سکتا اور میں ہرگز اس کے سوا کوئی پناہ کی جگہ بھی نہیں پا سکتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا جہاں کی ساری مخلوقات کو کسی بھی ضرر، نقصان، آفت، تکلیف اور مصیبت وغیرہ سے دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی۔ صرف ایک اللہ ہی ہے جو ان سب سے بچا سکتے ہیں۔ بندہ مومن کو اس یقین کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے کہ اللہ سے کوئی بھی ہمیں بچا نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں نقصان پہنچانا چاہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نقصان پہنچانا چاہے اور دوسرا کوئی اس نقصان کو روکنا چاہے تو وہ ہرگز روک نہیں سکتا، اور پناہ دینے کی طاقت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کے سوا پناہ کی کوئی اور جگہ ہرگز نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ ہی کی پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 200 میں کہا گیا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اگر آپ کو کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے آنے لگے تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کیجیے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے ان کی پیدائش کے وقت شیطان کی طرف سے آنے لگے تو اس وقت میں پیدائش کے وقت حضرت مریم علیہ السلام کو اور ان کی اولاد کو اللہ کی پناہ میں دے دیا۔ یعنی حضرت مریم کی والدہ حضرت عمران کی بیوی نے حضرت مریم کو پیدا ہونے والی حضرت مریم کو اور ان کی اولاد کو، حضرت عیسیٰ وغیرہ کو اللہ کی پناہ میں دے دیا، اور یوں کہا وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، میں مریم کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی۔ حضرت مریم علیہ السلام نے جبریل امین سے کہا تھا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، کہنے لگی کہ میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو کچھ بھی اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا وقل ربی انی اعوذ بک من همزات الشیاطین، اور آپ دعا کریں کہ میرے پروردگار میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا انی عذت بربی وربکم من کل متکبر، میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں اس تکبر کرنے والے کی برائی سے۔ جب زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پھسلایا تو حضرت یوسف نے بھی کہا تھا قال معاذ اللہ، کہا تھا اللہ کی پناہ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ پناہ مانگی قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی به علم، میرے پالنہار، میرے پروردگار، میں تیری ہی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تجھ سے وہ مانگوں جس کا مجھے علم ہی نہیں۔ اس کے بعد رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، جو لوگ صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں آپ ان کے ساتھ بیٹھے رہا کیجیے، کہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رضامندی چاہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر ہمارے وہ پیارے بندے جو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، اس کی پاکی اور کبریائی بیان کرتے ہوئے، اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے اور صبح و شام اسی پروردگار کو پکارتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں، پیغمبر آپ انہی کے ساتھ بیٹھے رہیے، چاہے وہ مالدار ہوں چاہے وہ غریب ہوں، یہ وہ مخلص بندے ہیں جو اللہ کی رضامندی کے طرف میں رہتے ہیں۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب مکے کے قریش رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا کہ صرف وہی آپ کی مجلس میں بیٹھیں گے، ان کے ساتھ فقیر اور مسکین صحابہ نہیں بیٹھیں گے۔ ان مشرکین کا مقصد یہ تھا کہ جس وقت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حضرت بلال، حضرت سہیب، حضرت خباب، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہم جیسے صحابہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، یہ قریش آپ کی مجلس میں نہیں بیٹھیں گے۔ ان قریش کے لیے ہی خالص مجلس ہو جس میں صرف وہی مالدار اور قریش کے بڑے بڑے رؤسا رہیں گے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے اس مطالبے پر عمل کرنے سے روک دیا اور ان فقراء اور کمزور صحابہ ہی کے ساتھ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھنے کا حکم دیا۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 52 میں بھی اسی قسم کا حکم آیا، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ پیغمبر آپ ان لوگوں کو مت چھوڑیے، ان لوگوں کو مت چھوڑیے جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں، جن کا مقصد اللہ کی رضا مندی ہے۔ اور اس حکم کو مزید وسعت کے ساتھ کہا جا رہا ہے، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تريد زینت الحیات الدنیا۔ پیغمبر آپ کی آنکھیں دنیاوی زندگی کی خوبصورتی کی تلاش میں ایسے کمزور اور غریب صحابہ کرام سے نہیں ہٹنی چاہیے، یعنی آپ اپنی نگاہیں اور اپنے نفس کو ان صحابہ کرام کے علاوہ دوسروں کی طرف متوجہ نہ ہونے نہ دیں کہ ان غریب صحابہ کرام کی نگاہ ان مالدار اور صاحب ثروت افراد کی طرف کو آپ چاہنے لگے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ الذی جعل فی امتی من امرت ان اصبر نفسی معا۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے میری امت میں ایسے افراد رکھے جن کے بارے میں مجھے یہ حکم دیا گیا کہ میں اپنے آپ کو ان کے ساتھ جمائے رکھوں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سلسلے میں یہ بات کہی جا رہی ہے، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ پیغمبر آپ کسی ایسے شخص کا کہنا نہ مانیے جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے، جو اپنی خواہشات کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور جس کا معاملہ حد سے گزر چکا ہے۔ یعنی آپ اس بات سے گریز کیجیے کہ آپ ایسے شخص کی اتباع کریں جس کو ہم نے غافل اور لاپرواہ پایا ہے اور جس کو دنیا کی محبت دین سے اور اللہ کی عبادت سے غافل کر دیا ہے، اور وہ ایسا ہے کہ اپنے اعمال اور افعال میں حد سے گزر جاتا ہے اور خواہشات اور شہوتوں کی اتباع میں لگا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان ہدایات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔